اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے خدا سے اعظم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سہل و سادہ جوابات کا مجموعہ عطر مدنی مذاکرہ۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ کشتی میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی علیہ رحمہ کے مزار پہ نگران کابینہ کی حاضری۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ نگران شورا کے مدنی پھولوں کی خوشبو سے ہوئے ابدان معطر۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ زنجبار تنزانیہ سے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے مدنی کام۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ آپ نے دیے مدنی پھول۔ کئی مقامات پہ اسلامی بھائیوں نے جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آف ایئر سحری و کھانا بھی دیکھیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا۔ ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، فرماؤ حمایت، دریائے کرامت، سرتاپ شرافت۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ پہلی خاتون کون ہے جنہوں نے اپنے کان چھدوائے، جواب عطا فرمائیے۔ سب سے پہلے حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان چھدوائے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ تو سب سے پہلے سلام کے الفاظ جو ہیں السلام علیکم، تو یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اور جواب کے الفاظ فرشتوں نے ادا کیے۔ امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مدنی مذاکرے کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کسی غیر عورت کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے۔ پیارے بابا جان، توکل کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟ توکل کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب ہی ترک کر دینا، اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ اسباب اختیار کرے اور اعتماد اللہ پر رکھے، یعنی جو بھی سبب ہے وہ اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کارآمد نہیں ہوگا۔ شاپ پہ ہوتا ہوں پورا دن، تو وہاں پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی یہاں نماز پڑھ کے لیٹ ہو گئی، عشاء کی جماعت نہیں ملی، اس کے بعد بیٹھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے، نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ایک اچھا مطلب سکون ملتا ہے بس یہاں کے، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ 5 سال بعد آیا، کافی لیٹ آیا ہوں میں، آیا یہاں پہ بیٹھا ہوں، بڑا اچھا لگا،
آئندہ کوشش ہوگی آنے کی یہاں پہ، وقت پہ انشاءاللہ آئیں گے. بڑا اچھا لگا، مزہ آیا یہاں پہ. معلومات تو بہت ہی، میں نے باقاعدہ تحریر بھی کی، لکھی بھی ہے کاپی میں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت دے. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. پیارے باپا جان مدنی کورس کیا، الحمدللہ اس کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ اس کا حلقہ تصور مرشد، تہجد پڑھنے کی پابندی اور نگاہیں نیچی کرنے کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. پیارے باپا جان ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم جب اپنے گھروں میں واپسی جائیں یا جامعات میں جائیں تو یہ جو ہمارا جدول ہے یہ جاری رہے. نفس و شیطان کا برا ہو یہ پیچھے تو لگا رہے گا آپ کے، ان اعمال کی بجا آوری میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، وسوسے ڈالے گا، سستیاں دلائے گا. کیونکہ یہ جو آپ مدنی تربیت کورس میں سب ہوتے ہیں نا، تو ایک ماحول بن جاتا ہے، تو یوں عمل میں چستی آتی ہے، بعد میں اکیلے میں سستی آتی ہے. تو اس کے لیے وہی ہے کہ جہد مسلسل مدنی انعامات، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کے خانے پور کرنا وغیرہ وغیرہ، ان سب کا سلسلہ جو ہے نا یہ نفس کو مار کر زبردستی کروانا پڑے گا. تو انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کی عادت پکی بنے گی، ورنہ ابھی تو وہ جوش میں ہو جاتا ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیے گا. ہم ماحول ڈھونڈنے جاتے ہیں، ایسا کیسے ہوگا ماحول بنانے والے بنے؟ ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو دوسروں میں بھی عام کرتے رہیں گے تو یوں بھی اپنی عادت جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. تنظیمی ذمہ داری ہو، مدنی انعامات کے حوالے سے ہی ہو یا جس بھی حوالے سے ہو، تو اس میں بھی اگر تن دہی سے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل میں آپ کے برکت رہے گی. مشہور بزرگ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی علیہ رحمت اللہ الوالی کے مزار پر انوار پہ نگران کابینہ نے دھورا گجرات ہند میں حاضری کی سعادت حاصل کی. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو،
سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا علماء و مفتیان کرام کا مدنی قافلہ الحمدللہ عز و جل ہند غزنوی کابینہ سے آج گجرات اجمیری میں ماشاءاللہ تشریف لایا۔ یہاں جہاز کے اندر الحمدللہ عز و جل اس جہاز کے عملے کے ساتھ ماشاءاللہ مدنی حلقہ بھی ہوا جس میں علماء مفتیان کرام نے شرکت فرمائی الحمدللہ عز و جل۔ آج ہم اس سمندر پر حاضر ہیں، آئیے پیارے اسلام بھائیوں ہم سب مل کر اس جہاز کو اور پانی کو اور سمندر کو اپنے ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مل کر انشاءاللہ عز و جل توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یا رب عز و جل، آج تک ہم سے کوئی گناہ یا کوئی کفر سرزد ہوا ہو، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ اے دریا کے پانی، اے جہاز، اے پتھروں، اے دریا کی ہواؤں، ہم سب کے ایمان پر گواہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قادری، رضوی، برکاتی، اشرفی، الحمدللہ عطاری ہیں۔ اے دریا کی ہواؤں ہم سب کے ایمان پر گواہ ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذہان و ابدان ہوئے معطر، یہ بات یونیورسٹی کے نگران شورا کے مدنی پھولوں سے دیکھا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہید اس بابت ہے کہ گزشتہ رات نگران شورا نے ایک مدنی مشورے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، پاکستان میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی اصلاح فرماتے تو آپ بڑے منفرد انداز سے اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہیں یا کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیں تو ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ غلطی کا احساس دلانے کا بھی صحیح انداز ہمیں آتا نہیں ہے۔ باپ جب بیٹے کی غلطی کو دیکھتا ہے تو اتنا اس کی وہ شیخ پا ہو جاتا ہے اور اس انداز سے اپنی بیٹے کی غلطی کا، یہ کیا کر دیا تم نے، بیرا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یہ کون سا طریقہ تھا، یعنی اتنا اس کو اس کی اس غلطی پر ڈانٹ ملتی ہے یا اس غلطی پر اس کے ساتھ اس طرح کیا رویہ کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے میں کسی اندھے کنویں میں آ گیا ہوں۔ اگر اصلاح میں شر ہے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ جس کی اصلاح کرنی ہے نا، سب سے پہلے اس کو اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر اگلے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے جو سمجھا رہا ہے نا یہ میرا خیر خواہ ہے، پہلی بات یہ میری اصلاح چاہنے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے کو آپ کی بات بہت جلدی بہت اچھے انداز سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ کسی کو سمجھانے بیٹھے نا تو سب سے پہلے اس کی پوری پکچر اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایکسپیکٹڈ جو متوقع جوابات ہوں گے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ جب یہ تیاری کے ساتھ آپ کسی کی اصلاح کے لیے بیٹھیں گے نا تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ غصہ آنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو نا اس کو تانا مت دیجیے، میں تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا تھا، میں تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا تھا۔ یہ کسی کا وزن ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی بات کہیں کے نکل جانی ہوتی ہے، نارملی طور پر یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ تو بہت نارمل سی گفتگو ہوتی ہے، بہت نارمل سی بات ہوتی ہے، بہت نارمل سا انداز ہوتا ہے، مسکراتا ہوا انداز ہوتا ہے اور بات کر کے نکل جانی ہوتی ہے۔ ربڑ کی طرح جب آپ کسی کی غلطی کو کھینچو گے نا تو اس کو توڑ دو گے۔ ایسے کئی آپ کو ارشادات ملیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے بہت مختصر کلام فرمایا، بہت مختصر جواب ارشاد فرمایا اور سامنے والے کو آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ہمارے یہاں ڈانٹنے کا انداز ہے، جھاڑنے کا انداز ہے، غصے کا انداز ہے،
चिड़चिड़े का अंदाज है। यानी बाज मामलात ऐसे होते हैं जिनमें सिवाय इसके कि बंदा एडजस्ट होगा और कोई रास्ता नहीं होता। अगर उसको तब्दील लाने के लिए वो कुर्ता रहेगा तो अपना दिल भी जलाएगा, अपना जहन भी खराब करेगा, अपना वक्त भी बर्बाद करेगा और फजूल कलाम भी करेगा, किसी का टाइम भी लेगा। होना कुछ भी नहीं है, जो जैसा है ना वैसा ही रहेगा। किसी की इस्लाह करने बैठे हैं और वो सामने से अगर जवाबी कार्रवाई करे ना तो तहम्मुल मिजाजी का दामन कभी हाथ से ना जाने दें। ये जो एहसास है ना ये गुस्सा दिलाएगा कि यार समझता ही नहीं है, खाली खाली टाइम बर्बाद कर रहा हूं। आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपकी अगर नीयत अच्छी है तो आपको सवाब मिलेगा। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका का मुल्क, जहाँ के इलाके जंजीबार में दावत इस्लामी के मदनी काफिले के मुसाफिर आशिकाने रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 12 दिन देने काफिले में चलो। सुन्नते सीखने 3 दिन के लिए हर महीने चले काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। माह इश्क़ रसूल रमा दमा है जिसमें इस्लामी भाइयों की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। आका का इमामा मरहबा, आका का इमामा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका का जुब्बा मरहबा, आका की चादर मरहबा, आका का पसीना मरहबा, आका का मदीना मरहबा, हुस्न जलाले मुस्तफा। रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए। शख्सियात इज्तिमा में बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के इलाके ड्रिक कॉलोनी में। आज जो लोग गुनाह करते हैं वो सोचें मुझे कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, मगर जिस जमीन पर खड़े हो क़यामत के दिन वो जमीन खबरें देगी। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने जमीन पर सजदे किए हों। जमीन बताएगी मेरे मौला इसने मुझ पर सजदा किया था, इसने मुझ पर नमाजें पढ़ी थी, इसने मुझ पर खड़े रहकर तेरी इबादत की थी। मगर जिसने जमीन पर रहकर मुसलमानों पर जुल्म किया होगा, इस जमीन पर रहकर रब की नाफरमानी की होगी, इस जमीन पर रहकर बेहयाई के काम किए होंगे, जमीन उस दिन खबरें देगी, ये राज उगलेगी। और इसी सूरत में बड़ी खूबसूरत अंदाज में समझाया गया है, ऐ गुनाह को छोटा समझकर करने वालों, गुनाह को छोटा समझने वालों और नेकी को छोटा समझकर छोड़ देने वालों की कोई बात नहीं। आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, सब चलता है। सुनो, कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे वो भी देखेगा। और कीजिए, आज गुनाह करते वक्त क्योंकि हमें फौरन सजा नहीं मिलती, हम समझते हैं एंजॉय करते रहो, मगर याद रखिए क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए क़यामत का दिन कैसा होगा। माशाअल्लाह बारिश भी हो रही है और अहादीस में रिवायतों में अल्फाज मिलते हैं कि बारिश, बरसती बारिश में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। हम अपने रब से दुआ करते हैं
اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں اس دن کی پیاس سے محفوظ فرمائے، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا رکن شورا عقیل الطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مرحوم اراکین شورا کے مزارات پہ رکن شورا حاجی رفیع عطاری نے حاضری کی سعادت حاصل کی۔ صحرائے مدینہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی پاکستان میں خوب ایصال ثواب میں انہیں بھی یاد کیا کیجئے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا، دیکھو جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا، دیکھو۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت مختلف مقامات پہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جہاں سنتوں بھرے اجتماع مدنی حلقے میں ڈاکٹرز اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ There are certain diseases even today we don't have the solution for. کینسر کا مرض ہو گیا، کچھ ایسے ابھی بھی امراض باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ Today in this day and age even 21st century کے اندر بھی ایسے امراض موجود ہیں جس کی ابھی تک میڈیکل سائنس کے پاس بھی سولوشن نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس دور میں مادر زاد اندھوں کو بینائی بخش دی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کسی بھی مرض کو لے لیں، آپ کوشش کر کے تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امراض کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ Our research has findings for that or not، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن مردوں کو زندہ کر دینا، کوئی دنیا سے ہی چلا جائے، یہ بڑے کمال کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا معجزہ اپنے نبی کو اللہ نے عطا کر دیا کہ ان کو مردہ زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا کر دیا۔ تو اللہ کے حکم سے اس دور کے جو مہارت رکھنے والے اطباء تھے، ڈاکٹرز تھے، طبیب تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ واقعی کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ واقعی جو آئے ہیں یہ کوئی اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هبت الريح من تلقاء كاظمات أو ماض البرق في الظلماء من إظام. اور یہاں جو ڈاکٹر سرجن صاحب نے جو بیان دیا وہ میرے دل کو بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھا، اور ایسے ہلکے ہمیشہ جو ہے وہ لگنا چاہیے جس سے ہمارے ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ پتہ چلے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہمیں دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور 8 فروری کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو تمام ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور میڈیکل شعبہ سے وابستہ لوگوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ بھرپور شرکت کریں. راول پنڈی پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے. ایک شخصیات مدنی حلقے کی جانب بڑھتے ہیں. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. مجلس تاجران کے تحت مختلف مقامات پہ سنتوں بھرے اجتماعات و مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. سردار آباد پنجاب پاکستان اور لانڈی باب المدینہ کراچی پاکستان میں تاجروں کو پیام دعوت اسلامی یوں دیا گیا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. مدنی چینل کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کی سادگی، ان کی محبت والی باتیں. بیسیکلی اسلام جو ہے نا وہ ایک پریکٹیکلزم کا نام ہے، یعنی کر کے دکھانے کا نام ہے، صرف باتوں کرنے کا نام نہیں ہے. اس میں محبت ہے اور پریکٹیکلزم ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی آنے والا اجتماع ہو اس میں شرکت کروں، اور یہ جو ہے نا اس سنت بری محفل میں مجھے کوئی مل جائے کوئی، تو میں اپنی شاید دنیا کے ساتھ اپنی کچھ آخرت بھی سنوار سکوں. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مدح سرائی کی گئی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے
کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس محفل کو برونق بنایا. تو ہم آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ محفل اس ٹائپ کرتے رہیں. ہمارے جو سارے ملازمین ہیں وہ بھی بہت اس معاملے پہ خوش ہوئے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. پاکستان تو کیا پوری دنیا میں اس وقت دعوت اسلام کا نام گونج رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دین جمہوری رات چوک میں ترقی عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس کا تابع بنائے، اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ غلامان میں پیدا ہمیں شامل کرے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق. پہلے تو مدنی چینل کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. آج ہمارے ادارے میں آئے، اتنا پیارا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی، اور دعوت اسلامی کی خاص کوشش ہے اللہ تعالیٰ مرشد کریم کا سایہ تا دیر سلامت رکھے. اور خصوصاً بالخصوص مدنی قافلوں کی طرف ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں ایسی بہار ہے کہ جو مراد لے کے جاتا ہے الحمدللہ وہ من کی مراد پوری ہوتی ہے. تو افسران، سٹاف اور تمام چیئرمین صاحب وغیرہ سب، اور جہاں تک میری آواز سماعت فرما رہے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس قافلے میں تشریف فرما ہوں اور اپنے دل کی مراد پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں کروڑوں کروڑوں رحمت و برکت و نزول عطا فرمائے. اور رات 8:30 بجے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست. آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا